جہاد کے عمل میں مسلمانوں کو جو مال ملتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جب مسلمان کہیں جہاد کریں اور جہاد کے نتیجے میں اللہ مسلمانوں کو فتح دے، تو اب جس قوم نے شکست کھائی ہے اس کا جتنا مال بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا، چاہے وہ غلام ہوں، لونڈیاں ہوں، گھوڑے ہوں، مویشی ہوں، زمینیں، جائیدادیں، سونا، چاندی، اسلحہ، جس شکل کا جو بھی مال ہے، اب یہ فتح کے نتیجے میں، جہاد کے عمل کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ جو مال لگتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی بیان کیا کہ مال غنیمت کا شرعی مسئلہ کیا ہے۔ پارہ نمبر 10 کی پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات سمجھ لو اور پلے باندھ لو کہ اللہ نے جو بھی مال غنیمت تمہیں دی ہے اس کے 5 حصے ہوں گے، 5ویں حصے کو خمس کہا جاتا ہے۔ تو خمس اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں کسی مجاہد کا حصہ نہیں ہے۔ باقی جو 4 حصے ہیں مال غنیمت کے، وہ ان مجاہدوں کا حق ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور یہ فتح ملی ہے۔ اور اس میں بھی قانون کیا ہے کہ جو شخص پیدل چل کے آیا میدان میں اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جو سواری پر آیا اپنی سواری بھی اس کی ہے اس کو 2 حصے ملیں گے مال غنیمت میں سے۔ اور اس طرح یہ کل مال کے 4 حصے تمام مجاہدین میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ مال اللہ کا ہے، اس کائنات کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے عارضی مالک ان لوگوں کو بنایا تھا جن سے تم لڑے اور جو مال کھا گئے ہیں تم سے، مال میرا تھا، میں نے ان کو یہ چیزیں دی تھی کہ لو استعمال کرو، لیکن جب وہ میرے مقابلے میں آئے ان کو میری جماعت نے شکست دی اور وہ خائب اور خاسر ہو گئے، تو اب یہ مال ان کی ملکیت سے نکل کر واپس اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو اس کائنات کا اصل مالک ہے۔ لہذا اب اللہ اپنی ملکیت میں سے تمہیں بغیر تمہاری تجارت اور زراعت کے، بغیر تمہاری تگ و دو کے، بس جہاد کے عمل کے نتیجے میں اپنی ملکیت سے یہ مال اب تمہارے لیے حلال کر رہے ہیں۔ لہذا اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ الگ ہوگا اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور یہ تقسیم ہے مال غنیمت کی جو جہاد کے عمل کے نتیجے میں ملتا ہے۔ اس لیے اس میں 4 حصے مجاہدوں کے ہوتے ہیں کہ ان کی کاوش، تگ و دو، قربانی، ہجرت، لڑائی جھگڑا، یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول ان کو یہ 4 حصے دے رہے ہیں۔ اب جو خمس ہے 5واں حصہ، اس کا کیا حکم ہے؟ تو چونکہ اللہ کا نام تو برکت کے لیے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تو مال کی ضرورت نہیں، رسول کا ہے۔ تو جب اللہ کا نام آیا ہے تو مفسرین نے سوال اٹھایا اللہ کو کیا ضرورت ہے مال کی؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ ہی کا تھا، اس نے ان کافروں کو عارضی مالک بنایا، جب وہ اس کے باغی بنے اللہ نے ان کی ملکیت سے وہ مال چھین کے واپس لے لیا۔ لہٰذا اب اللہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے اور میں مالک ہوں، اور یہ مال پاک ہے کہ میرا اپنا ہے، تو میں مالک ہونے کے ناطے اب یہ مال تمہیں دینے لگا ہوں، لہٰذا اس کو استعمال کرنے میں کراہت نہ سمجھیں، ناپسندیدگی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ان کا مال چھینا ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا۔ کہا جو اس کائنات کا اصل مالک ہے تمہیں اس بدلے کے نتیجے میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اعزاز عطا فرما رہے۔ تو اب اللہ کا نام تو آیا برکت کے لیے، اور رسول اللہ تو محتاج ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا لگا ہے، گھر کی ضروریات ہیں، بیویوں کے خرچے ہیں، مہمان نوازی ہے، لوگوں کی مدد امداد کرتے ہیں، اس لیے فرمایا یہ 5واں حصہ اللہ کے رسول کی ثوابدید پہ ہوگا کہ یہ رسول اللہ خرچ کریں گے جہاں چاہیں گے۔ کیسے خرچ کریں گے؟ اپنی ذات کے لیے، پھر اس کے بعد وَلِذِي الْقُرْبَى اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم جنہوں نے مکہ میں بھی، شعب ابی طالب میں 3 سال جو قریش نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا، ان دونوں قبیلوں نے کھل کر رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا، اور اس میں جو مسلمان نہیں بھی تھے انہوں نے بھی قبیلے کی حیثیت سے رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا، جیسے جناب ابو طالب وہ بھی شعب ابی طالب میں رہے۔ تو فرمایا اپنے ان رشتہ داروں کو اس 5ویں حصے میں سے اللہ کے رسول ان کی مدد کریں گے کہ وہ رسول اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور اسی طرح والیتاما
ان یتیموں کو بھی کہ جو نابالغ ہے اور ان کے باپ کا جنازہ اٹھ گیا اور ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں خرچے کا، اللہ کے رسول اس خمس میں سے ان کو بھی دیں گے۔ والمساکین، جن لوگوں کے پاس گھر کے خرچے کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہے، اگلے ٹائم کا کھانا بھی نہیں، یہ مسکین اور محتاج ہیں، اللہ کے رسول اس خمس میں سے ان کو بھی دیں گے۔ اور وابن السبیل، اور مسافر کہ جو رستے میں جا رہے، زاد رائی ختم ہو گیا یا اس کی جیب کٹ گئی، ڈاکہ پڑا اور محتاج ہو گیا، اب ایسے لوگ بھی رسول اللہ کے پاس آئیں گے، لہٰذا اس خمس میں سے اللہ کے رسول ان کو دیں گے۔ ازواج مطہرات کا سالانہ خرچہ بھی اس خمس میں سے اللہ کے رسول نکال دیتے تھے۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ تو ہو گیا مال غنیمت جو جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کو مال ملا، لیکن ایک ایسا مال ہے جس کو مال فے کہتے ہیں کہ جس میں جہاد نہیں ہوا، بلکہ مسلمان جب گئے اللہ نے دشمن کو زیر کر دیا، لڑائی ہوئی نہیں ہے اور کسی معاہدے کے نتیجے میں بس کافر بھاگ گئے۔ اب جو مال ملتا ہے مسلمانوں کو، اس کو مال غنیمت نہیں کہتے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو بنو نذیر کا جب محاصرہ کیا تو جنگ اور جہاد تو ہوا نہیں، قتل قتال نہیں ہوا، وہ سرنڈر کر گئے اور اللہ کے رسول کی شرائط کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری جان بخش دیں، ہمیں قتل نہ کریں، ہم مدینہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اب یہ جو مال مسلمانوں کو ملا یہ مال فے ہے۔ سورہ حشر پارہ 28 میں اللہ نے اس مال فے کا حکم دیا کہ اس مال فے میں مجاہد کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ جہاد ہوا ہی نہیں، یہ سارے کا سارا مال فیل اور مال فے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول جس طرح چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے۔ تو رسول اللہ اس مال کے مالک نہیں، توجہ رکھیے گا، یہ مال فے ہے، یہ آپ کی ملکیت میں نہیں گیا، بلکہ آپ بحیثیت حاکم کے اس کو اپنی ثوابدید پہ خرچ کریں گے، نہ کہ بحیثیت مالک کے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اس پہ آگے جا کے ایک مسئلہ کھڑا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو مالکانہ حقوق نہیں ملے مال فے کے، آپ کو حاکمانہ حق ملا ہے اس کا کہ آپ امیر ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، ان کے امور کے نگران ہیں، لہذا مال فے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، یتیموں کو بھی دیں، مسکینوں کو بھی دیں، مہمانوں کو دیں، بیویوں کے خرچے نکالیں، اپنے اخراجات نکالیں، اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی چاہیں تو مجاہدوں کو بھی دے دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، لیکن مجاہد ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مال فے پورے کا پورا اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب توجہ کیجئے، تو بنو نذیر کے جتنے قلعے تھے، زمینیں تھیں، باغات تھے، مکانات تھے یا دیگر منقولہ غیر منقولہ سامان، وہ مال فے بن گیا۔ اسی طرح خیبر کے خطے میں جب وہاں جا کے اللہ کے رسول کو فتح ملی اور مال فے آیا ہے تو اس وقت وہاں سے باغ فدق جو بڑا مشہور ہے اور وہاں کی جائیدادیں اور زمینیں وہ بھی سارا مال فے ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں کئی مرتبہ مال فے مختلف خطوں سے جب مسلمان پہنچے تو اگلے لوگوں نے شرائط مان کر اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، تو یہ سارا مال فے ہے۔ اور اس میں اللہ کے رسول اپنی زندگی میں اپنے بچیوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اور پھر اسی طرح آپ اپنے خاندان کو جس میں آل عباس، آل حارث، آل علی، آل جعفر اور آل عقیل ہیں، یہ ان سب خاندانوں کو آپ عطا فرمایا کرتے تھے، اور بھی جتنے لوگ آتے آپ کے پاس آپ ان کی امداد اسی مال میں سے کرتے تھے۔ لیکن یہ مال اللہ کے نبی کی ملکیت میں نہیں تھا، چونکہ اگر ملکیت ہو تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اس میں وراثت چل جائے، پھر تو اپنے رشتہ داروں کو شرعی حصہ ملے گا، لیکن یہ وراثت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ نبی کی ملکیت نہیں ہے۔ البتہ بحیثیت حاکم کے آپ کو اختیار ہے، تو جس طرح نبی اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کرے گا مختلف کیٹیگریوں میں، اسی طرح جب نبی اس دنیا سے جائیں گے تو جو نبی کا جانشین ہوگا وہ حقوق اس کی طرف لوٹ آئیں گے، لہٰذا اسی حیثیت سے، حکمانہ حیثیت سے اب وہ ان لوگوں کو دے گا، لیکن ملکیت نہیں بنے گی۔